إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، پچھلے خطبے سے پہلے جو گفتگو مالی حقوق کے تعلق سے بیان کی گئی ہے، دراصل مالی حقوق کا وہ ابتدائی مرحلہ تھا جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو کمائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو کچھ کوئی انسان کماتا ہے تو اس کے کمائی یا اس کی ملکیت کو یہ دین مکمل طریقے سے تسلیم کرتا ہے۔ اب کسی انسان کے کمائے ہوئے مال سے اگر کوئی دوسرا آدمی کسی بھی ناجائز طریقے سے اس کو چھیننے کی، نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی تھی اسی گفتگو کا تتمہ آج کے دن بھی ہے۔ چنانچہ جہاں بہت ساری باتیں اس تعلق سے گزری ہیں کہ کسی کے مال اور جائیداد کو چھیننا شرعی طور سے جائز نہیں ہے، وہیں یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے اگر انسان کسی کی جائیداد کو چھینتا ہے تو وہ ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور کس طریقے سے انسان کو اپنی کمائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے بھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کچھ اسی موضوع کی جانب ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دیا ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا تھا دین پہ قائم رہنے کا، اس وعدہ پر برقرار نہ رہتے ہوئے وعدہ خلافی کا کام کرتے ہیں، اور جو آپس میں لین دین کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے پر برقرار نہیں رہتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسموں کے ذریعے سے دوسروں کے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے گویا انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو بیچ دیا، یعنی اپنے دین کو بیچ دیا ہے، اور دین کو بیچ کر کے وہ دوسرے کی جائیداد پر جو ناجائز قبضہ کرنا
چاہتے ہیں تو دراصل دین کو بیچ کر کے انہوں نے اس کے عوض میں گویا کی دنیا خریدا ہے، اور یقیناً دین کو بیچ کر کے دنیا خریدنا یہ سب سے بدترین خسارے کا کام ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ انسان اس کو سوچتا اور اس کو سمجھتا، کیونکہ جب ایک انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے اور اس سے جو کچھ دنیا کی کمائی کرتا ہے، تو کتنی بھی کمائی اس میں کیوں نہ حاصل ہو جائے، کتنی بھاری بھرکم رقم یا مال اور جائیداد ہی کیوں نہ مل جائے، لیکن دراصل اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت یا شرعی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ مال حرام ہوتا ہے۔ تو مال حرام اگر کسی کے پاس کتنا بھی ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت شریعت کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ مال حرام اس انسان کے لیے ہمیشہ تباہی اور بربادی کے لانے ہی کا کام کرتا ہے، اس سے اس کا کوئی بھلا اور فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر بھلائی اور فائدہ کچھ اس کا دنیا میں وقتی طور سے ہوا تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال وہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو جنت میں ایک کوڑے کی جگہ اگر مل جائے، ایک کوڑا رکھنے میں کتنی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ایک کوڑا رکھنے کی بھی جگہ جنت میں انسان کو مل جائے تو یہ دنیا وما فیہا، یعنی دنیا کائنات میں جو کچھ ہے وہ اور اس کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، جتنی اچھائیاں، جتنی بھلائیاں، جتنی جائیداد، جتنی دھن دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، زر زمین، کچھ بھی مان لو، یہ سب کے سب اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، ذرہ برابر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس پورے کائنات کو۔ تو جب ہم پوری دنیا کو جو ہے پورے دین کو بیچ لیتے ہیں اس معمولی دنیا کے خریدنے کے لیے، تو ہمارا کتنا بڑا یہ نقصان ہوتا ہے۔ لہذا یہ سودا میرے بھائیوں بہت خسارے کا اور بہت گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا جو آگے نتیجہ اس کا جو نکلتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ سارے حصے انہوں نے اپنے اس مجرمانہ عمل کی وجہ سے ضائع کر لیا اور پوری کمائی کو حرام اور ناجائز قرار دے لیا۔ تو جب اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا میں بڑا دماغ چلاتے تھے اور جو دوسروں کو دھوکہ کے ذریعے سے ان کی جائیدادوں اور زمینوں پر اور ان کی مال پر کسی بھی طرح سے قبضہ کرتے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں آئیں گے تو لا خلاق لہم، ان کے یہاں اللہ کے ہاں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، دوسری بات یا تیسری خرابی، تیسری مصیبت اور پریشانی کی بات، اس قدر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ناراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے صحیح ڈھنگ سے گفتگو ہی نہیں کرے گا۔ وہ گفتگو جو پیار و محبت کی گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور رحمت کی گفتگو ہوتی ہے، ایسی گفتگو ان سے ہوگی ہی نہیں۔ گفتگو جو ہوگی ان سے تو سختی والی گفتگو، ڈانٹ پھٹکار والی گفتگو، توہین اور تذلیل والی گفتگو، اور پورے انسانوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کرنے والی گفتگو ہوگی۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے غصے کا بولے گا ہی نہیں کہ جاؤ تم ہم سے کیا مطلب، مطلب تو ضرور ہے، اصل مطلب تو وہی اللہ نکالے گا، لیکن وہ گفتگو نہیں کرے گا جس کو رحمت کی گفتگو کہا جاتا ہے۔ اور ولا ينظر الیہم، ایسے لوگوں پر غیظ و غضب اس قدر اللہ رب العالمین کا ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف
دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا کہ ایسے لوگوں کو نظر سے اللہ رب العالمین دیکھ لے۔ قیامت کے دن کی صورتحال یہی ہوگی میرے بھائیوں، وَلَا يَنْظُرَ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور جہاں تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، ایسے لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ جب انسان گناہوں سے پاک صاف نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ اب کیا ہونے والا ہے وہ تو واضح ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان اہل ایمان کو جن کے پاس اس طرح کے بھیانک غلطیاں نہیں ہیں، جس کا تعلق کسی کے حق سے ہوتا ہے، اس کا تعلق اگر اللہ رب العالمین کے اپنے حقوق سے ہوتے ہیں، اور یہ مومن آدمی دنیا میں اچھا کام کرنے کی کوشش کیے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اچھائیاں جو ہیں یہ برائیوں کے یا تو برابر ہیں یا برائیوں سے زیادہ ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ان کو صاف کرے گا جنت میں جانے سے پہلے، جو گناہ ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرے گا۔ لیکن یہ جو بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں یہ چالاکی دکھائی اور عقل و دماغ اتنا بڑھایا کہ جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں رکھا، تو کیا کرے گا؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں کرے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت درد سے بھرا ہوا عذاب دیا جائے گا، درد سے بھرا ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو عذاب ہے اس کا تصور ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس میں کتنا درد اور اس میں کتنا دکھ ہوگا، ہم کو اور آپ کو اس کا آج دنیا میں اندازہ نہیں ہے، اور جس کے بارے میں رب العالمین کہتا ہے کہ ہم بہت دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے، تو اندازہ لگائیے کہ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا۔ وہ جہنم کا کہ جو بنانے کی تصویر جو بتائی گئی ہے حدیثوں میں، اس کو پڑھ کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہنم کے جو خانے بنائے گئے ہیں وہ جو ہے تنگ اور تاریک کنویں کے مانند گول گول بنائے گئے ہیں، اس کی گہرائی کتنی زیادہ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اور اسی وجہ سے جہنم کو جہنم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت گہری جگہ۔ تو ایسے آزو بازو میں سمجھو ہر ایک کے جہنم کے عذاب کی جگہ کنویں کی شکل میں بنائی ہوئی ہے، آگ دھتک رہی ہے، اس میں انگارے جل رہے ہیں، پتھر جل رہے ہیں، ہر طرف جو ہے شور ہنگامہ ہے، چیخ و پکار ہے۔ یہ جو ماحول اور منظر ہے اس میں جو دردناک عذاب ہوگا، تکلیف دہ عذاب ہوگا، وہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ جبکہ سب سے معمولی اور سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد کی پر آپ کے چچا کو تو سب سے اوپر رکھا جائے گا، صرف آگ ان کے پیر کے نیچے ہوں گے، انگارے کی شکل میں یا بھربھری کی شکل میں، جس میں ان کا پیر ٹخنے تک گھسا رہے گا، بس اتنی ہی رہے گا۔ اتنی میں وہ گرمی ہوگی کہ ان کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے پانی دیگچی میں کھولتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ عذاب کتنا سخت ہے۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ سب سے ہلکا عذاب۔ یہ سب سے ہلکا عذاب کوئی انسان دنیا میں آج برداشت کر سکتا ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ تو اللہ رب العالمین اس کو زندہ رکھے گا اس عذاب کو دینے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت آ جائے اور چھٹی مل جائے، یہ سلسلے عذاب ایسے ہی چلتا رہے گا اور انسان اس میں زندہ رہے گا، موت بھی نہیں آئے گی کہ نجات اور چھٹکارا مل جائے۔ تو اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ کاش کہ آج اس اللہ رب العالمین کی ہدایت کو ہم لوگ سمجھ پاتے تو شاید یہ جو دماغ لڑاتے ہیں چاروں طرف دوسروں کی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے ایسا نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیسہ کمانے کے بہت سارے ذرائع بتائے ہیں،
اسی میں ایک پیشہ تجارت کا پیشہ ہے جو عام طور سے شہروں میں چلتا ہے، صنعت کا پیشہ ہے، حرفت کا پیشہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بنیادی ہدایتیں دی ہیں کہ آپ کے بیع و شرع میں جو بنیادی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، غرر جس کو کہا جاتا ہے، اس میں غرر نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کام جو آپ کے لین دین کا ہے وہ سودی والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لین دین جو آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی چیز کسی کے لیے، دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے لیے مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کی چیز کیا ہے، کیسی ہے، کس شکل کی ہے، کیا مال ہے اس میں، اور سامنے والے کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنے دن میں دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی چیز اس میں ڈھکی چھپی نہیں ہونی چاہیے، معاملہ بالکل واضح، کلیئر اور کنفرم ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی جہالت دونوں طرف سے نہ پائی جائے، اور کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہ ہو اس پر، کسی قسم کا ظلم کسی دوسرے کے اوپر کرنے کے لیے، یعنی بھیانک نفع آپ گویا کی لے لیں جو عام رواج کے خلاف ہے، تو یہ ظلم اور زیادتی کے خانے میں آتا ہے۔ جھوٹ بول کر کے آپ اپنے سامان کے بارے میں تعریف کریں، بہت اچھا ہے، یہی لے جائیے، یہ بہت بڑھیا ہے، اس کمپنی کا ہے، اس کمپنی کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے بیع و شرع میں نہیں آنا چاہیے۔ اس سے پاک کر کے آپ خرید و فروخت کا کام کیجئے، خوشی خوشی لین دین کیجئے، تب وہ شریعت میں آپ کی صاف ستھری اور پاک کمائی مانی جاتی ہے۔ ورنہ اگر کسی قسم کا دھوکہ اس میں آیا تو گویا کہ آپ کی یہ کمائی پھر ناجائز ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار سے ہوا، ایک صحابی غلہ بیچ رہے تھے۔ غلہ جو ہے ان کا، رات کو بارش ہوئی تھی تو کچھ بھیگ گیا تھا، تو وہ بھیگا ہوا غلہ نیچے رکھا، اور جو سوکھ گیا تھا اوپر ہوا لگنے کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے اس کو اوپر رکھا۔ اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، پوچھا حال چال، کیا کر رہے ہو، کیا بیچ رہے ہو؟ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کے ایسے دیکھنا چاہا، تو جب ہاتھ ڈالا تو اس میں نمی اور تری محسوس ہوئی، تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ رات میں ایسا ہو گیا تھا، تو وہ جو بھیگا تھا وہ نیچے اور اوپر والا سوکھ گیا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ من غش فلیس منا، اور جو بھی آدمی کسی غیر کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ ہماری پارٹی کا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پارٹی کا آدمی کون ہے؟ مسلمانوں کی پارٹی کا، جس کے اندر صراحت پائی جائے، جس کے اندر وضاحت پائی جائے، جو دھوکہ دھڑی کا کام نہ کرے، کبھی کہیں نہیں کرے۔ تو تم ہمارے پارٹی کے آدمی ہو تو تم کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں معلوم نہیں کیسے کیسے کیا کیا چلتا تھا، تو لوگوں کو بہت ساری باتیں ابھی نہیں معلوم نہیں ہوں گی۔ تو آپ نے کہا ہلا جعلتہ فوق الطعام، اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا، یہ ہم کو بتاؤ۔ تمہارے دماغ میں یہ بات تو آیا کہ اوپر والا جو ذرا سکا اس کو اوپر رکھے، تو یہ کیوں نہیں آتا ہے کہ نیچے والا اوپر رکھے، تاکہ جو آئے وہ سمجھ جائے کہ یہاں بھیگا ہوا ہے، اس حساب سے آپ کی کو قیمت دے گا، اس حساب سے آپ قیمت لیجیے۔ تو آپ دیکھیے، دیکھنے میں بات کتنی چھوٹی سی ہے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ تمہارا تعلق گویا کہ ہماری پارٹی سے نہیں رہ جائے گا اگر یہ کام آپ کرو گے آئندہ چل کر کے۔ تو میرے بھائیوں، کمائی کا یہ سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ کہا ہے قرآن نے وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جب تم کو وزن کر کے کوئی چیز دینا ہو کسی کو، تو ایسی صورت میں تم ٹھیک ٹھیک سے وزن کر کے دیا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، داڑھی جو ہے ترازو والی، اس کو اپنی طرف نہ جھکا کر کے رکھو،
یا اس میں کچھ کمی ہو اور پھر بھی دے دیا کہ ہاں چلو ہو گیا. تو ایسا نہ کرو. ناپ تول میں کمی کرنا یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہی اور بربادی ہے. ویل کا دو معنی مستعمل ہوتا ہے بیک وقت. ویل ایک جہنم کے گڈھے کا نام ہے تو ویل اس معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اور یقیناً وہاں جانا یہ تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی جو ہے آخری کڑی ہے اور آخری درجہ ہے. تو تباہی اور بربادی ہے یا جہنم کا گڈھا ہے جس کا نام ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب لوگوں کو دینا ہوتا ہے تب تو پورا پورا نہیں دیتے ہیں، اور جب اپنا لینا ہوتا ہے تب پورا نہیں بلکہ زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا اور میرے میں آ جائے. لیکن جب دینا ہوتا ہے تب یہ دماغ فیل ہو جاتا ہے. لینے میں بہت چلتا ہے لیکن دینے میں یہ دماغ فیل ہو جاتا ہے، اس وقت دماغ نہیں کام کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو یہ لوگ دراصل کیا ہیں، خسارہ میں دوسروں کو جو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ دراصل گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اور ان کا نتیجہ شروع ہی میں بتا دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. کیا ایسے انسانوں کو، ایسے مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے کہ ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ الا یظن، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ ان سب کو بہت بڑے دن کے لیے اٹھایا جائے گا. کون بہت بڑا دن ہے؟ وہی کل آنے والا، کل قیامت میں آنے والا دن بہت بڑا دن ہے. ایک دن انسانی زندگی جو دنیا میں گزر رہی ہے 50,000 سال کی جو مدت ہوتی ہے دنیاوی زندگی میں، اس کے برابر کا ایک دن، یہ یوم عظیم. اس یوم عظیم کی بات ہو رہی ہے. کیا ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے جو اس طرح سے داڑھی میں بھید اور بھاؤ کرتے ہیں کہ وہ بڑا سا دن ہے جس میں ان سب کو اٹھا کر کے اللہ کے سامنے لایا جائے گا؟ کیا اس کی خبر نہیں ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن سارے انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے رہیں گے. اس دن کا پر یقین ہے کیا؟ لگتا تو یہی ہے یقین نہیں ہے، کیونکہ اس دن پر اگر اس انسان کو یقین ہوتا تو یہ داڑھی کیوں مارتا، یہ ناپ تول میں کمی کیوں کرتا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بے ایمان انسان ہے، یہ ایماندار نہیں ہے. یہ جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جس کو مومن کہا جاتا ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے ایمان کے خلاف ہے اس طرح سے دھوکہ دھڑی کا کام کرنا. تو رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ انداز یہی ہے، اس کی بے ایمانی پر دلیل کا انداز ہی اللہ کا ہی ہے. کیا پتہ نہیں کہ تم ان کو قیامت کے دن، بڑا دن جو ہوتا ہے، اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھا کر کے لا کر حاضر کیا جائے گا، جب اپنے رب کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوگا. اور اس سے پہلے آیتوں میں بات بتائی گئی کہ کیا کیا اس کے سامنے اس وقت منظر ہوگا رب العالمین کی طرف سے. تو کیا اس کو کچھ خبر نہیں ہے اس دن اللہ رب العالمین اب اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس طریقے سے بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے. اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ یقیناً اگر کوئی انسان جھوٹ بول کر کے تجارت کرتا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنے مال کی خوبیاں بتاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو بیچ دیتا ہے، تو یقیناً اس ظاہر کا فائدہ تو اس کو مل رہا ہے. کیا فائدہ مل رہا ہے؟ فائدہ یہ مل رہا ہے کہ اس کا سامان بک رہا ہے.
بس یہی اس کا فائدہ ہے کہ اس کا سامان بک رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے نتیجتاً؟ الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ، جھوٹی قسم کھا کھا کر کے، جھوٹ بات بول بول کر کے جو لوگ اپنے سامان کو بیچنا چاہتے ہیں تو سامان تو ان کا بکے گا ظاہر میں، لیکن ساری برکت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، حلال کمائی کمانے والوں کے لیے جو برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ برکت تو مٹ جاتی ہے۔ دن بھر بیٹھے رہو، محنت مشقت کرو، گرمی سردی کل برداشت کرو، سامنے کی طرح طرح کی باتیں بھی سننا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود گھر گئے تو برکت تمہاری غائب ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ گھر پہنچے پتہ چلا رہے وہ ہو گیا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے جلدی، کتنے کا سامان بیچا؟ مان لیا 10,000 کا، وہاں گیا ڈاکٹر کی فیس، ارے نہیں یہ تو یہ کرانا پڑے گا انجیوگرافی 50,000، اب بھی جمع کرو پہلے۔ اب تمہارا 10,000 کہاں گیا جو تم نے کمایا؟ یہ برکت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ ایک آدمی نے سچائی سے تھوڑا سا کمایا، گھر گیا، سب گھر میں سکون اطمینان ہے، اطمینان سے کھایا پیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، کل پھر گیا۔ دیکھیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ پورا قبیلہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اس آدمی کے پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں سے مانگ کر کے قرضہ لے کر کے طرح طرح سے مسائل ہوتے ہیں، بال بچوں کے ساری چیزیں اب کل جھیلنا پڑتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ وہ برکت جو اس میں آتی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی ہے کیونکہ ہمارا ایمان تباہ ہو گیا، وہ برکت نہیں ہے۔ تو جہاں برکت ہوتی ہے وہ اس کا نتیجہ سامنے ایسا ہوتا ہے۔ برکت جو ہوتی ہے تو وہ اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے آتی ہے کہ انسان اس کو سمجھ بھی نہیں پاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کماؤ، تم کماؤ، کتنا بیچ لے جاؤ گے؟ ہماری طرف سے جو تم کو ملنے والی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، تب تم کیا کرو گے؟ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ رسول نے جو ہدایت دی ہے تو ایسے پھوکٹ میں کہہ دیا ہے کہ بس سن لو ختم، کہ اس لیے کہا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر برکت چاہیے، زندگی میں خیر چاہیے، زندگی میں سعادت چاہیے، تو جو سسٹم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس طرح سے کمائی کرو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا دوسری روایت میں؟ ایاکم والحلف فی البیع، انسانوں بیع و شرع کے معاملے میں اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھو جھوٹ بولنے سے۔ ایاکم، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ قسم کھانے سے بیع و شرع میں، کیونکہ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ، یہ تو ضرور آپ کا مال بچوا دے گا، لیکن ثم يمحق، پھر برکت جو ہے آپ کی وہ مٹا دے گا۔ یہ جھوٹ بولنا اور یہ قسم کھانا، اسی وجہ سے آپ نے بہت سخت جملہ ایک جگہ کہا ہے، التجار هم الفجار، تاجر جو ہوتے ہیں ان کے اندر فسق و فجور بہت ہوتا ہے۔ تاجر جو ہوتے ہیں ان کے اندر فسق و فجور بہت ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ الحلف والکذب، یہ دو چیزیں فسق و فجور لاتی ہیں۔ اسی سے آدمی اگر بچ جائے تو یہ تاجر شریعت کی نگاہ میں بہت ہی پسندیدہ انسان بنتا ہے، اگر اپنی ان خرابیوں سے بچ جائے جسے شریعت نے منع کیا۔ تو آپ نے کہا کہ تجار جو ہے یہی فجار ہوتے ہیں، یہی فاجر اور فاسق ہوتے ہیں۔ وضاحت بھی کر دیا کیوں؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے، اپنے سامان کے تعلق سے یا گراہک سے جو بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے کام کرنا، اس طریقے سے فروخت کرنا، یہ شریعت کی نگاہ میں بالکل ہی ناجائز سسٹم ہے۔ اللہ کے رسول نے ہدایت دیا ہے کہ ذرا آپس میں رحم دلی کا خیال کرو، رحم دلی کا خیال کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بھی رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اوپر رحم کرتا ہے، رجلا سمحا، جس کے اندر مصافحہ، جانے دو، اچھا ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ ہے لے جائیے گا، لے جائیے، کیا ہے نہیں ہے، کم ہے پیسہ تھوڑا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلیے، اگر کوئی زیادہ ہی ہے جس میں آپ کو نقصان ہو رہا تو ٹھیک ہے بعد میں دے دیجیے گا، اور نہیں آپ کا کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہی جائے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ رجلا سمحان اس کو کہا جاتا، مسامحہ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے انسان پر بہت رحم کرتا ہے کہ جب وہ بیچتا ہے یا خریدتا ہے
تو کیا کرتا ہے؟ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور ہمدردی کا کام کرتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے اپنی تجارت چلاتا ہے۔ تو یہ ہدایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تاکہ کسی آدمی کا ناجائز مال آپ کے اس حلال کمائی میں نہ آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین و شریعت میں جو سسٹم دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس سسٹم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، دین اسلام پر زندہ رہے اور ہماری وفات ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔